اسرائیل کی نگرانی کے لیے پاکستان نے فارمولا ٹیبل پر رکھ دیا ہے، اور مارکو روبیو جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے اسرائیل کا وزٹ کرنے سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کیوں ٹیلی فون کیا، اس کا کیا ربط ہے آپس میں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور پاکستان اور ایران کی مشترکہ پیشکش ممکنہ طور پر کیا ہے، اور ایران کے اسٹوڈنٹس نے ایک خط لکھا ہے جس کا ذکر بہت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور عرب ممالک نے اس تجویز کے اوپر کیا کہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج کے اس ولاگ پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 15 ستمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ خبریں ہیں اور کچھ تجزیہ بھی ہے جو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور کچھ سوشل میڈیا میں چلنے والے دعوے بھی ہیں۔ لیکن پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ قطر اور اسرائیل کے مابین جو حالیہ ٹینشن چل رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے قطر پر ایک فلسطین سے متعلق جو تنظیم ہے جسے عالمی سطح کے اوپر کالعدم بھی قرار دیا گیا، ان کے دفاتر کے اوپر حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے مکمل اس کی ذمہ داری کو اون کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان ممالک نے جنہوں نے اس تنظیم کو آفیسز دے رکھے ہیں، اگر انہوں نے انہیں کٹہرے میں نہیں لایا، قانون کے کٹہرے میں نہ لایا، تو ہم ایسی کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ یہ مکمل سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایسا جو بیان ہے وہ دیا گیا۔ یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ رکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بھی معاملہ آگے کیا چل رہا ہے۔ تو آگے بہت کچھ چیزیں ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں، لیکن یہ سب کچھ عرب ممالک کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا انتخاب کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ عرب وزیر خارجہ کا اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی خطاب کیا۔ مختصر خطاب تھا مگر جامع خطاب تھا۔ وہ خطاب رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے اسحاق ڈار سے، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے، وہ کیا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اندر تو اندرونی کہانیاں تو بیان نہیں کی جاتی ہیں، رسمی طور کے اوپر جو چیزیں ہیں جب وہ سامنے آتی ہیں یا اعلامیہ سے نکل کر سامنے آتا ہے تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں کہ بیک اینڈ پر کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اس خبر کا جب میں پڑھ رہا تھا اور اس کا جو اعلامیہ نکلا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اس کے اندر ایک لائن تھی جو سب کچھ بیان کر رہی ہے۔ وہ لائن یہ تھی کہ مارکو روبیو اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اس میں دونوں ممالک کے روابط کو بڑھانے کی بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ خطے کے اور بین الاقوامی جو تنازعات چل رہے ہیں ان پر بات کی گئی۔ اب پاکستان کے ساتھ کون سے تنازع کو ڈسکس کرنا ہے؟ قطر کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے، امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے، اور نہ ہی پاکستان اور اب انڈیا کی وہ ٹینشن چل رہی ہے کہ حالیہ خطے کے بین الاقوامی جو تنازعات چل رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جو قطر اور اسرائیل کے مابین جو ٹینشن چل رہی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی عکاسی یہ چیز کرتی ہے۔ لیکن کیوں پاکستان کے ساتھ کیوں ڈسکس؟ نہ پاکستان کی معیشت اچھی، نہ پاکستان کے اندرونی جو سیاسی حالات ہیں وہ اچھے، تو پھر پاکستان کے ساتھ امریکہ ان معاملات کو کیوں ڈسکس کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب وزیر خارجہ کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر جب پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب کیا، مختصر خطاب کیا مگر جامع خطاب کیا، اس کے اندر انہوں نے ایک تجویز دی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کی نگرانی کرنے کے لیے ایک عرب اسلامک فورس کا قیام کریں، اور یہ بہت ضروری ہو گیا تاکہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا جا سکے اور اسلامی ممالک کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور ایران کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی بات کی گئی کہ ہم کب تک جو رسمی بیانات ہیں، مذمتی بیانات ہیں، ان کی حد تک رہیں۔ ایران کے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیٹی کے جو سیکرٹری ہیں علی لاریجانی، جو کہ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی یہی بیان کیا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی دنیا کو آگے نکل کر کچھ کرنا پڑے گا۔ بلکہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اگر وہ میں منوان آپ کے سامنے رکھوں تو ان کا کچھ یوں متن بنتا ہے اس بات کا کہ فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں کیا گیا، تو اب اپنے لیے ہی کچھ کر لیا جائے۔ یعنی انہوں نے اپنے ہی مسلمان ملکوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ وہاں پر کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم آپ اپنے ہی ساتھ سنجیدہ ہو جائیے۔ تو یہ تجویز آئی، اور اس کے بعد پھر مارکو روبیو اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کرنا یقیناً یہ اپنے اندر بڑے معنی رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ عرب اسلامک فورس کوئی بن سکتی ہے یا مسلم اسلامک فورس بن سکتی ہے؟ اگر بن سکتی ہے تو پھر اس کو لیڈ کون کرے گا؟ پاکستان کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ مطلب پاکستان کے علاوہ کون ایسی فورس کو لیڈ کر سکتا ہے؟ میری نظر میں تو یہی ہے کہ بہتر علی ہے کہ پاکستان اس کو لیڈ کرے، کیونکہ پاکستان کی آرمی کا ایک ایکسپیرینس ہے،
انسداد دہشتگردی سے متعلق بھی اگر بڑی جنگوں کا بھی ایک ایکسپیرینس اگر پاکستان کی اپنے سے کئی بڑے گنا دشمن کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو اس کا جو رزلٹ جو نکلتا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے اسی کے بعد ہی پاکستان کو دنیا ایک اہمیت بھی دے رہی ہے۔ تو میری نظر میں پاکستان یا راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایسی فورس بنتی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر یہاں پر ہوتا ہے، تو اس سے تو بہترین کوئی بات نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ملک بھی ہونا چاہیے تو وہ ضرور آپ نے یہ تجویز ہے جسے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، کمنٹ میں بھی آپ اس کا جو اظہار خیال ہے یا آپ کی جو رائے ہے وہ آپ نے ضرور دینی ہے۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑے ایک دلچسپ مرحلے تک جاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی تھی اور پاکستان کے بڑے نامور اور باخبر صحافی اعجاز سعید کی جانب سے اس بات کو بیان کیا گیا تھا، اس خبر کو بیان کیا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن کے دوران جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آئے اور انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ حکام کے سامنے یہ بات رکھی کہ خدارا آپ انڈیا کو کوئی جواب نہ دیجیے گا، ہم ایک اور ملک کو بدتر حالت میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سٹیٹمنٹ فیصل بن فرحان کی طرف سے دی گئی تھی۔ یہ خبر کس کی تھی؟ اعجاز سعید کی، میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان کے اعلیٰ حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھائی ہم کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور ہم جواب دیں گے، اور ہم بھرپور جواب دیں گے اور مؤثر جواب دیں گے۔ جب وہ جواب دیا گیا اس کے بعد عرب ممالک میں پاکستان کی اہمیت کیا بن گئی؟ آج وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو تمام عالمی سطح کے جو معاملات ہیں ان میں انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو اندرونی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک عالمی منظرنامے کے اندر پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ مزید ابھر کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز میں نے ڈسکس کرنی ہے، عرب ممالک نے کیا رسپانس دیا ہے، یہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے یا ایران کے عہدیداران کی طرف سے بات کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن ایران کے اسٹوڈنٹ سے متعلق ایک بات گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے عرب ممالک کو اور OIC کے رہنماؤں کو، سربراہوں کو خط لکھا ہے۔ اچھا، یہ خبر مین اسٹریم میڈیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، سوشل میڈیا میں ہی اس سے متعلق ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے کہ اور ممکن ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا، تو یہ دعویٰ ایک گردش کر رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اگر عرب ممالک آج اگر اپنے اندر ایک حمیت و غیرت پیدا کر لیں تو پھر ایران مکمل طور کے اوپر ان عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے لیے ہمت کر لو، باقی بھی ساتھ آ کر ملیں گے، لیکن پہلے خود تو کوئی فیصلہ کر لو نا کہ آپ نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، مذمتی بیانات تک ہی رہنا ہے یا آگے بھی کچھ بڑھنا ہے۔ تو یہ ایک خط کا جو متن ہے وہ بڑا گردش کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ عرب ممالک کی جانب سے کیا کہا گیا ہے۔ اگین یہ کہوں گا کہ ایسے مواقع کے اوپر جو انسائٹس لیکس کی جو خبریں سامنے آتی ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں آتی، وہ ٹیلی گرام کے اوپر آ جائیں گی، ویکس کے اوپر آ جائیں گی۔ ممکن ہے کہ بعد میں چل کر ان خبروں کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، بعد میں یہ چل کر تردید بھی ہو جاتی ہے، یا فیک بھی اس کو کہا جاتا ہے یا پروپیگنڈا بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایسے میں ہی ایک خبر گردش کر رہی ہے ٹیلی گرام کے اوپر ہی کہ UAE کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر قطر نے اسرائیل کے اگینسٹ کوئی ایسی کائنیٹک آپریشن یا کوئی ایسی کارروائی کی تو UAE بہرحال اس سے پیچھے ہوگا، UAE اس کا حصہ نہیں بنے گا، UAE سے پیچھے ہٹے گا۔ تو عرب ممالک، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس گاؤں کے جو بڑے گھر ہیں وہ ایک سعودی عرب ہے اور UAE ہے، اور وہ ابھی اس دلیل سے خود کو مطمئن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یا قطر کے ساتھ ہوا ہے، اور یقیناً قطر نے ہی کچھ کیا ہوگا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، دیکھو ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا اور ہم بالکل محفوظ ہیں۔ تو عرب ممالک اس معاملے کے اوپر کوئی بھی سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ممکن ہے میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں، میرا تجزیہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عرب ممالک مذمتی بیانات سے آگے کہیں بھی نہیں جائیں گے، نہ ہی سفارتی سطح پر، نہ ہی عملی اقدامات کی صورت میں، یعنی کہ نہ ہی قطر ایسی اناؤنسمنٹ کرے گا کہ وہ اپنے اسرائیل کے ساتھ اگر کچھ تعلقات ہیں کسی پیمانے پر وہ انہیں منقطع کرے، اگر وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ معاشی طور کے پر انہیں ریورس کرے۔ ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی عرب ممالک اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ایسے میں پاکستان اور ایران پیشکش کر کے کیا حاصل کر لیں گے کہ جس گھر میں ہوا ہے یا جن کے ساتھ ہوا ہے جب وہی سنجیدہ نہیں ہے تو پھر ان عرب وزراء خارجہ اجلاس بے معنی ہو جاتے ہیں یا عرب اسلامی سربراہی اجلاس بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں اگین وہی کہوں گا کہ میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں، لیکن ابھی تک کے جو رویے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عرب ممالک ابھی بھی اپنے اس خول سے باہر نکلنے کے لیے
تیار نہیں ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو قطر اور اسرائیل کشیدگی کے سینیریو کے اندر ہمارے سامنے ابھی کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں، کچھ تجزیوں کی صورت میں، کچھ سوشل میڈیا کے جو دعوے ہیں ان کی صورت میں، اور کچھ تجزیہ اور خبر کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ان کو کچھ سوال بھی بنایا ہے۔ اب اس سے جڑی جو بھی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب